بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت معلوماتی اور خاص ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور زائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ شعر و شاعری پسند کرتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار بازی، پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکہ میں سیدنا حضرت امیر حمزہ شکار کرنے والے شاہ سوار کے طور پر مشہور تھے۔ سیدنا حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اس لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 6 سال سیدنا حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے۔ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے اور تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا حضرت حمزہ کو روکا اور کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روک سکے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ معجم کبیر جلد 3 صفحہ نمبر 140 حدیث نمبر 2926 سے روایت ہے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنے چاچا حمزہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کر گئے، جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کی ہر جنگ میں مسلمانوں کے علم بردار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے بہت سے لوگوں کو ٹھکانے لگایا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبہ کو سیدنا حضرت حمزہ نے ایک ہی وار کر کے ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر شتر مرغ کی کلگی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 کافروں کو جہنم واصل کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں
دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ شریف میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جیسے ہی اپنی نظر اوپر کی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھنے کے بعد آپ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 15 شوال مکرم 3 ہجری کو غزوہ احد شروع ہوا، جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے کہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کے قاتل وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم نے کہا، اگر تم جنگ بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ میں حبش النسل تھا اور حربہ یعنی چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے بھی مجھے ڈھیر سارا انعام و کرام کا وعدہ کیا کہ میں حمزہ کو قتل کروں، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا تو میں حضرت حمزہ کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو معلوم ہوا کہ یہی حمزہ ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا اور کبھی کسی درخت کے پیچھے، کہ اچانک ایک جنگجو کافر صباح بن عبد الاعضیٰ الغشانی سامنے آ نکلا۔ حضرت حمزہ نے اسے دیکھتے ہی للکارا اور کہا، اے نازیبا کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آ 2 ہاتھ ہو جائیں، تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہو گئے اور پلک جھپکتے ہی اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بے جان جسم سے زرہ اتارنے کے لیے نیچے جھکے۔ زور لگانے سے آپ کا پاؤں پھسل گیا تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرا سی سرک گئی۔ میں ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً نیزے کو آپ کے پیٹ میں دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور باہر نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ اٹھ نہ سکے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا۔ جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو میں پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے کلیجہ چبایا اور نگلنے کی کوشش کی، لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ ہندہ نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور پازیب بنوائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم مبارک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت کے بعد تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے
اے چچا جان، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھیں، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک کو دیکھنے آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھنے نہ دیا۔ پیارے دوستو، اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دی کہ ان سے میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بے کفن تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں پر چادر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ حمزہ کے سر مبارک کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت سیدنا حمزہ کا قاتل وحشی جب اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو، میرے چچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی روتے ہوئے بولا، جی حضور، میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر نکل آیا اور دوبارہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کو معاف تو ضرور فرما دیا، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم اس قدر زیادہ تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ اے اللہ پاک، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، نہ جانے کس کی آمین بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنی ہوئی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔